الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، ایک عالم دین کے پیروں میں آگ لگ جاتی ہے جب بھی وہ کعبے کے قریب آتا تھا۔ اس عالم دین کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا اور اللہ اس سے ناراض کیوں تھے؟ جب اسے سزا دی گئی تو وہ خانہ کعبہ کے قریب بھی نہ جا سکے اور طواف تک نہ کر پائے۔ پیارے دوستو، یقیناً آپ سب یہ جان کر حیران ہو جائیں گے، لیکن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا تاکہ آپ کو مکمل تفصیلات معلوم ہو سکے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ پیارے دوستو، islamicmedia.com کے مطابق یہ واقعہ عمرے کے دوران پیش آیا اور پیارے دوستو، یہ کہانی انڈونیشیا کے عالم دین کی ہے۔ آپ اسے واقعہ یا کہانی نہیں بلکہ سبق کہہ سکتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے ہے، اور یہ واقعہ سنایا ہے خانہ کعبہ کے نگران نے جو حج اور عمرہ کے دوران زائرین کی رہنمائی کے لیے مامور تھا۔ انڈونیشیا کے کیپٹن زوال الدین، جن کا نام منصور تھا، وہ اپنی جماعت کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ مکرمہ کی مبارک سرزمین پر آیا۔ 9 دن کے لیے ان کا یہاں پر ٹھہرنا تھا۔ نگران کہتا ہے کہ میری نظر منصور پر تب پڑی جب وہ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور انہوں نے فرش پر قدم رکھتے ہی اپنا پاؤں ایسے اوپر اٹھایا جیسے انہیں کانٹا چبھ گیا ہو۔ میں ان کو دیکھنے لگا، وہ دوبارہ چلے تو رک گئے اور بیٹھ کر اپنے پاؤں ملنے لگے۔ میں نے سوچا یقیناً ان کو کوئی بیماری ہوگی یا پیروں میں کوئی مسئلہ ہوگا۔ وہ بمشکل جب کعبہ کے سامنے پہنچے تو ان کا رویہ اور طبیعت عجیب ہو گئی تھی۔ انہوں نے اچانک احرام کا کپڑا کھولا اور فرش پر رکھ کر اپنے پیر رکھ دیے۔ یہ حرکت دیکھنے والوں کے لیے انتہائی عجیب حرکت تھی، حالانکہ فرش ٹھنڈا تھا۔ شاید ٹھنڈے فرش کی وجہ سے اسے کوئی مسئلہ ہوگا۔ نگران نے یہی سوچا اور شاید اس سے پہلے وہ پوچھتا تو دیکھتا کہ منصور نے دوبارہ چلنے کی کوشش کی۔ کپڑے کے ساتھ رگڑتے ہوئے فرش پر اس نے اپنے پاؤں نہیں اتارے اور پھر یکدم بھاگ کر گیٹ کی طرف آیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں ملنے لگا۔ وہ اپنے تلوے مل رہا تھا اور شدید تکلیف میں دکھ رہا تھا۔ نگران کہتا ہے کہ میں اس کی طرف فوراً بڑھا کہ پوچھوں اس کو کیا مسئلہ ہے، تو اس کی جماعت کے لوگ بھی اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ میں نے دیکھا منصور رونے لگا اور اس کے بعد اس نے جو اعتراف کیا وہ میرے لیے کیا اس کی پوری جماعت کے لیے حیرانگی کا باعث تھا۔ منصور بولا، میں ایک بار پہلے بھی جب یہاں آیا تھا تو میرے ساتھ تب بھی یہی معاملہ پیش آیا جو میں محسوس کرتا ہوں وہ کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ یہ سارے لوگ اور تم سب خوش قسمت ہو۔ میرے پاؤں جیسے ہی مسجد الحرام کے فرش سے ٹکراتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں نے کوئلوں پر پاؤں رکھ دیا ہے، جیسے آگ لگ گئی ہو میرے پیروں پر۔ اس قدر جلن شروع ہو جاتی ہے کہ میں چل نہیں پاتا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انگاروں پر چلنا بہت تکلیف دہ ہے۔ میرے ساتھ یہی معاملہ، میں نے احرام کا کپڑا فرش پر رکھا اور اس کے ذریعے چلنا چاہا مگر اس میں بھی جیسے آگ لگ گئی اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب میرا پاؤں پوری طرح سے جل چکے ہیں، چلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ نگران نے بتایا کہ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے خدا آپ سے ناراض ہے اور نہیں چاہتا کہ آپ یہاں اس کے گھر کا طواف کریں۔ منصور نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اور اب جا کر جانا ہے کہ یہ کس باعث ہے۔ پیارے دوستو، منصور نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے لوگوں سے حرام کھاتا ہے۔ جو رقم وہ امداد میں لوگوں سے طلب کرتا ہے کہ اس کے کلائی مدرسے اور میدار چلتے ہیں، وہ رقم ان پر خرچ نہیں کی جاتی اور وہ اپنی ذاتی بینک بیلنس بھرتا ہے۔ مذہب اور اللہ کے نام پر وہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ اپنے گھر میں میری موجودگی نہیں چاہتا اور فرش مبارک پر
پاؤں رکھتے ہی میرے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ وہ پوری طرح رونے لگا، اپنے گناہوں کا اپنی جماعت کے سامنے اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے معافیاں طلب کرنے لگا۔ وہیں بیٹھا توبہ کرتا رہا اور پھر چلا گیا۔ پیارے دوستو، یہ تو سچ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی پاک سرزمین، اس کے گھر حرام کی کمائی سے اگر جاتے ہیں، اور وہ بھی اس کمائی سے جہاں آپ اللہ اور اس کے دین کے نام سے لوگوں کو لوٹ رہے ہو، اور آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کا حج یا عمرہ قبول کر لے گا؟ اسی طرح پیارے دوستو، ایک پاکستانی عورت کی کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ اس نے اسلامی ٹی وی پروگرام میں کال کر کے خود اپنی یہ بات بتائی کہ وہ 3 بار عمرہ کرنے گئی تو اس کے ساتھ بہت عجیب واقعہ پیش آتا رہا، اور وہ یہ کہ مسجد الحرام میں جاتے ہی اسے خانہ کعبہ دکھائی نہیں دیتا۔ 3 بار اللہ کا گھر اسے نظر نہیں آیا، اور وہ یہ کسی کو بتا بھی نہیں پائی۔ دل میں حسرت لیے لوگوں کے پیچھے پیچھے بس اندازے سے طواف کر رہی تھی، مگر اس کو اللہ کے گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ٹی وی پروگرام میں بیٹھے اس عالم دین نے پوچھا کہ محترمہ، یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم کسی بڑے گناہ کی مرتکب ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے سخت ناراض ہے۔ وہ بولی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ پایا کہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا ہے۔ عالم نے کہا، یاد کرو کوئی ایسی چیز جو تمہیں لگتا ہو کہ یہ غلط ہے۔ اس نے کہا، صرف ایک عجیب چیز ہے، مگر وہ سمجھ نہیں پائی کہ گناہ ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتا ہے یا نہیں۔ عالم نے پوچھا، وہ کیا؟ وہ عورت بولی کہ میں مرد نہلانے کا کام کرتی ہوں۔ ہمارے علاقے میں ایک پیر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک دن بلایا اور کہا کہ یہ کچھ تعویذ اپنے پاس رکھ لو، تم جب مردہ نہلاؤ تو چھپا کر یہ تعویذ مردے کے منہ میں رکھ دینا، اس سے مردے کی بخشش میں آسانی ہو جائے گی اور تمہیں ثواب ملے گا، اور ہم اس کام کی تمہیں اجرت بھی دیں گے۔ ہر تعویذ کے بدلے تم ہم سے مناسب پیسے لوگی، مگر تم نے ہمیں حرض دینا ہوگا کہ تم یہ کام پورے خلوص سے کرو گی۔ میں نے حامی بھر لی اور ایسا کرتی رہی، مگر میرا ایسا کرنے پر میرا دل عجیب ہوتا تھا، مجھے ایسا کرنا برا لگتا تھا۔ عالم نے کہا، اے بے وقوف عورت، تم انجانے میں سفلی کالے علم میں حصہ دار بنتی رہی ہو، تبھی اللہ تم سے ناراض ہے، اور اس کام کو ختم کر کے اللہ سے توبہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے، کہ بے شک وہ بخشنے والا، معاف کرنے والا مہربان ہے۔ پیارے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حرام مال سے حج کرتا ہے اور لبیک پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیری لبیک کی پکار ہمیں قبول نہیں اور تیرا حج مسترد ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ یقیناً اللہ پاک ہے، وہ پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے۔ اور بعض علماء کرام سے روایت کیا جاتا ہے کہ جب آپ اصل مال حرام سے حج کریں تو آپ نے حج نہیں کیا بلکہ گدھے نے حج کیا۔ اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ چیزیں ہی قبول فرماتا ہے، اور یہ نہیں کہ جو بھی بیت اللہ کا حج کرے وہ قبول ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، ہمیں حلال و حرام کی کمائی کے کاموں سے غیر و فکر کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں ہم اس میں تمیم بھول چکے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہر جگہ ہر چیز پر حرام سے منع فرمایا۔ اور پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے آپ کے اعمال قبول فرمائے اور سچی توبہ کرنے میں ہماری مدد تعاون فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔